تو میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے دانشور پورا سال بالکل پس پردہ رہتے ہیں، لیکن جو ہی ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ہماری ملک میں تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بیٹیاں صرف اس وجہ سے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں کہ ان کے شادی کے لیے خرچے کا انتظام والدین کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کی ایسی بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں۔ تو قربانی کی بجائے ایسی بیٹیوں کی شادی کروانی چاہیے، حج کی بجائے رفاہی اداروں میں پیسے دینے چاہیے، اور قربانی کی بجائے ہسپتال میں پیسے دینے چاہیے۔ ان کو پھر صرف 10 دنوں کے لیے یہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو ہماری قوم میں غریبوں کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، اور ہسپتالوں میں غریبوں کے لیے دوائیوں کی ضرورت بھی ہے، اور رفاہی اداروں میں لیبارٹریوں کے لیے مشینوں کی ضرورت بھی ہے۔ تب ان کو یاد آتا ہے کہ جب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں یا پھر قربانی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، غریب پروری نہیں ہے ان کے پاس، غریب پروری نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ قربانی سے ان کو ناراضگی ہے، حج سے ان کو ناراضگی ہے کہ ابھی تک اس امت میں یہ جراثیم کیوں ہیں۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو کروڑوں لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں، حج کا موقع آتا ہے تو لاکھوں لوگ دور دراز کے علاقوں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے کیوں جاتے ہیں۔ اب ان کو اس بات پہ ناراضگی ہے تو انہوں نے یہ حیلے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جن لوگوں کو صرف قربانی کے موقع پہ غریب کی بیٹیاں یاد آتی ہیں، ہماری اس ملک میں فضول رسم اور رواج کی بنیاد پہ، فضول عیاشیوں کی وجہ سے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپیہ ہر سال برباد ہوتا ہے۔ اس وقت کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروانی ہیں، صرف قربانی کے موقع پہ ان کو یاد ہوتا ہے۔ یہی دانشور جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو سادگی کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کی بیٹیاں ان کو یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، اگر ہم محتاط اندازے کے ساتھ بات کریں کہ ہمارے ملک میں ہر 40واں بندہ سگریٹ پیتا ہے، 40 میں سے ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، تو کل 20 لاکھ سگریٹ پینے والے ہوں گے۔ 40 میں سے ایک بندہ اگر سگریٹ پیتا ہے تو کتنے بنتے ہیں؟ کوئی ہے حساب کرنے والا؟ 100 میں سے اگر ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو 20 لاکھ بندے ہوں گے۔ اگر 50 میں سے ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو 40 لاکھ بندے ہوں گے۔ 40 لاکھ، اگر 50 میں سے ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے تو 40 لاکھ بندے سگریٹ پیتے ہوں گے، اور 40 لاکھ بندے اگر سگریٹ پیتے ہیں اور ایک سگریٹ پینے والا کم از کم 50 روپے کی سگریٹ تو پیتا ہے نا، ویسے زیادہ پیتے ہیں، کم از کم میں بہت محتاط اندازے سے بات کرتا ہوں کہ وہ 50 روپے کی سگریٹ پیتا ہے، تو یہ روزانہ 20 کروڑ روپے بن جاتے ہیں، 20 کروڑ روپے بن جاتے ہیں روزانہ۔ جس قوم میں روزانہ 20 کروڑ روپیہ صرف سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ اڑائے جاتے ہیں، اس قوم کے لوگ ترغیب دیتے ہیں کہ تم قربانی نہ کرو اور بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ۔ صرف روزانہ کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ 20 کروڑ روپیہ، یہ میں بہت محتاط اندازے سے بات کرتا ہوں، یہ سگریٹ کے ساتھ لوگ دھوئیں کے ساتھ اڑا دیتے ہیں۔ یہ تو وہ خرچہ ہے جو براہ راست ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں، اور انہی سگریٹ نوشی کی وجہ سے جو ماحول آلودہ ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس کا بوجھ ہسپتالوں پہ پڑتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ جو روزانہ ڈائریکٹلی ہم 40-20 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں سگریٹ پہ، ان لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ 20 کروڑ روپیہ اگر ہم روزانہ کی حساب سے شادیوں پہ خرچ کریں تو شاید ہماری اس ملک میں کوئی بچی ایسی رہ جائے جو جہیز کی وجہ سے اس کی شادی نہ ہو رہی ہو۔ ادھر ان کو یاد نہیں ہوتا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بہت سادگی کی باتیں کر رہا تھا،
کہ سادگی ہونی چاہیے اور سادگی ہونی چاہیے. اور اس نے کہا کہ بس میں نے تو عزم کر رکھا ہے کہ جب میرے بچوں کی شادی ہوگی تو بالکل سادی کریں گے، بالکل سادی ہوگی، اور جو شادی پہ ہم نے خرچہ کرنا ہے وہ ہم کسی غریب کو دے دیں گے، غریب اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا. تو ہم نے تو سادگی کے ساتھ اپنے بچوں کی شادی کروانی ہے. میں نے کہا بہت اچھا جذبہ ہے. پھر اس نے کہا فلاں مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی اور اتنا خرچہ کیا، اتنا خرچہ کیا، میں نے تو ایسا نہیں کرنا. میں نے کہا اچھا، میں سمجھ گیا کہ آپ کو مولانا صاحب سے ناراضگی ہے، اس لیے آپ اتنی سادگی کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی یہ تو بہت اچھی سوچ ہے کہ شادیاں سادی ہونی چاہیے، لیکن یہ سادگی صرف شادی کی حد تک ہے، باقی چیزوں میں سادگی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو موبائل ہے اس کی قیمت کتنی؟ کہتے ہیں 50,000 ہے. اچھا، میں نے کہا آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، ان کی قیمت کہتے ہیں 5,000 ہوگی. اچھا، جو آپ نے سوٹ 3 پیس پہنا ہوا ہے اس کی قیمت اس کی بھی چند ہزار بتا دی ہے. میں نے کہا آپ کی جو گاڑی ہے کہتے ہیں اس کی 25 لاکھ روپے قیمت ہے. میں نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی جوان ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 15 سال 20 سال بعد کہیں جا کے آپ اپنے بچوں کی شادیاں کروائیں گے، اس وقت آپ سادگی کی مثال قائم کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن کیا ابھی سے یہ سادگی کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 50,000 کا جو موبائل خریدا ہوا ہے آپ 5,000 کے موبائل پہ گزارا کریں اور یہ 45,000 دنیا والوں کو سادگی کی مثال پیش کرتے ہوئے کسی غریب کو دے دے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے فرنیچر خرید لے. آپ نے جو 25 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے آپ 10 لاکھ کی گاڑی پہ گزارا کر لیں اور 15 لاکھ میں آپ 5 غریبوں کو پیسے دے دیں، 3 لاکھ روپے، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروا لیں گے. مثال قائم کر دے سادگی کی. اب یہ مثال تو آپ قائم نہیں کر رہے کیونکہ اس وقت آپ کے پاس یہ موبائل بھی ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، آپ کے پاس 80 لاکھ کا مکان بھی ہے، اس لیے آپ یہ مثال پیش نہیں کر رہے. اور جب شادیاں ہوں گی تو اس وقت پھر آپ نے سادگی کی مثال پیش کرنی ہے. تو میں نے اس کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کے پاس 2 گائے تھیں، اگلے آدمی کے پاس 1 گائے بھی نہیں تھی. اب اس آدمی نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو گھیرنا چاہا. جس کے پاس گائے نہیں تھی اس نے گھیرنے کی کوشش کی. اس سے کہا بھائی اگر آپ کے پاس کہیں سے 2 گھوڑے آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا 1 گھوڑا آپ کو دے دوں گا. کہتے بہت اچھی بات ہے. اچھا اگر آپ کے پاس 2 گاڑیاں آ جائیں تو پھر؟ کہتے 1 گاڑی آپ کو دے دوں گا. اچھا اگر آپ کے پاس 2 مکانات ہوں تو پھر؟ کہتے 1 مکان آپ کو دے دوں گا. کہتے اگر آپ کے پاس 2 گائے ہوں تو پھر؟ کہتے اس کی بات نہیں کرنی، وہ میرے پاس موجود ہیں، وہ میرے پاس 2 گائے ہیں، ان کی بات نہیں کرنی. یعنی جو نہیں ہے ان کے بارے میں نے سادگی کی مثال پیش کر. میرے بھائیو کوئی غریب پروری نہیں ہے، کوئی غریب کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ قربانی سے ناراضگی ہے اور قربانی کے جراثیم جو اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں ان جراثیم کو نکالنے کی کوشش ہے.